السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 16 پیش خدمت ہے۔ پاویل کی تلخ گفتگو سن کر آندرے کو کمرے میں آنا پڑا۔ وہ جھلائے ہوئے انداز میں بولا، حضور والا، یہ بات ختم ہی کر دیں تو مناسب ہے۔ پھر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں بس رونے ہی والی تھی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی۔ وہ بڑبڑائی اور ڈیوڑی میں چلی گئی تاکہ اس کا بیٹا اسے روتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ باہر آنے کے بعد وہ ایک کونے میں دبک گئی اور سسک کر رونے لگی۔ اتنی نڈھال ہو گئی جیسے آنسوؤں کے ساتھ اس کے دل کا سارا لہو بہہ گیا ہو۔ اد کھلے دروازے سے دونوں کو دھیمے لہجے میں بحث کرتے سن رہی تھی۔ خوخول غصے سے کہہ رہا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے تکلیف پہنچاتے ہوئے تم اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہو۔ میں دوست ہو کر خاموش بیٹھا دیکھتا رہوں؟ تمہیں یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت کیا تھی ماں سے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ پاویل بولا، ہمیں مضبوطی سے کام لینا ہوگا۔ ہاں یا نہیں؟ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ پاویل، ماں کے ساتھ بھی؟ ہاں، ہر شخص کے ساتھ۔ میں ایسی محبت نہیں چاہتا جو پاؤں کی بیڑی بن جائے اور آگے بڑھنے سے روک دے۔ بڑے تیس مار خان بنے ہو، جاؤ جا کر ایسی باتیں ساشا سے کہنا۔ اس سے بھی کہہ چکا ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ اس سے تم نے نرمی سے کہا ہوگا، محبت سے کہا ہوگا، بغیر سنے میں بتا سکتا ہوں، لیکن ماں سے کہتے ہوئے بڑے ہیرو بن گئے۔ سچ پوچھو تمہاری ساری اکڑ دمڑی برابر نہیں۔ پلاگیا نے جلدی سے آنسو پونچھ ڈالے۔ اسے خوف ہوا کہیں خوخول کوئی ایسی سخت بات نہ کہہ دے کہ اس کا بیٹا ناراض ہو جائے۔ وہ جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ارے کتنی ٹھنڈک ہے، اس نے زور سے کہا۔ خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے باہر کا موسم آیا ہی نہیں۔ بے مقصد وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر رکھتی اٹھاتی رہی، اس کوشش میں کہ کمرے سے آتی ہوئی آوازیں دب جائیں۔ زور زور سے بولی، ہر چیز بدل گئی ہے۔ ایسے موسم میں تو خاصی گرمی ہو جایا کرتی تھی، آسمان صاف ہوتا تھا، دھوپ نکل آتی تھی۔ ان کی آوازیں رک گئیں۔ باورچی خانے کے درمیان وہ کھڑی سنتی رہی۔ خوخول نے آہستہ سے کہا، سنا تم نے؟ اب بھی نہ سمجھو تو بس تمہیں خدا سمجھے، تم سے زیادہ تو ماں میں سمجھ ہے۔ چائے پیو گے؟ ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں دریافت کیا اور آواز کی کپکپاہٹ کی تعویل پیش کرنے کے لیے بولی، ارے میں تو سردی سے بالکل اکڑی جا رہی ہوں۔ پاویل آہستہ آہستہ اندر اس کے پاس گیا، سر جھکا لیا۔ ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے اپنے قصور کا اعتراف کر رہا ہو۔ مجھے معاف کر دو ماں، میں ابھی کم عمر اور بے وقوف ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر کو اپنے ساتھ لگایا اور بے بسی سے روتے ہوئے کہا، بس مجھ سے کچھ نہ کہو۔ خدا جانتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن میرے دل کو بخش دو۔ ماں کیسے پیار نہ کرے؟ اسے تو محبت ہی کرنی ہوتی ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم سب مجھے عزیز ہو، تم سب پیار کے قابل ہو۔ اگر میں نہ کروں تو تم سے کون پیار کرے گا؟ تم سب چلے جاؤ گے، تم سب کے سب، آگے پیچھے، ہر چیز کو چھوڑ کر۔ آہ پاشا! اس کے دل میں خیالات کا طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اپنی اس بے زبان اذیت میں اس نے اپنے بیٹے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جس میں درد کی چمک تھی۔ وہ گردن جھکا کر بولا، میں جانتا ہوں ماں، مجھے معاف کر دو۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی نہ بھولوں گا۔ وہ مسکرا کر اور اس پر مختصر سی نظر ڈال کر مڑ گیا۔ وہ خوش بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ ماں کمرے کے دروازے کے پاس چلی گئی۔ آندرے، اس کے لہجے میں بڑی نرم سی التجا تھی، اس پر غصہ مت کرو، تم تو اس سے بڑے ہو۔ خوخول بولا، میں ضرور خفا ہوں گا، اور خفا ہی نہیں ہوں گا بلکہ اس کی ساری حماقتیں مار مار کر نکال دوں گا۔ اس نے اس کی طرف پیٹ کر کے کہا۔ ماں اس کے پاس گئی اور اپنا ہاتھ بڑھایا، تم بہت اچھے ہو۔ خوخول مڑا اور اس کے پاس سے ہوتا ہوا باورچی خانے میں چلا گیا۔
اس نے اپنے ہاتھ پیٹھ پر باندھے ہوئے تھے۔ چلے جاؤ پاویل، ورنہ تمہارے سر کی خیر نہیں۔ پھر وہ ماں کی طرف مڑ کے بولا، میں صرف مذاق کر رہا ہوں ننکو، ڈرنا مت۔ اچھا ادھر لاؤ سماوار، میں چڑھاتا ہوں۔ واہ کیا اچھا کوئلہ ہے، سارا تو بھیگا ہوا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جب ماں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو وہ زمین پر بیٹھا سماوار کو پھونکے مار رہا تھا۔ اس نے نگاہ اوپر اٹھائے بغیر کہا، ڈرو مت ماں، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کتنا نرم تو ہوں میں، بالکل ابلے ہوئے شلجم کی طرح۔ اور یہ جناب ہیرو صاحب، میں سچ مچ اسے بہت چاہتا ہوں، لیکن یہ حضرت جو خلعت پہنے پھر رہے ہیں مجھے یہ پسند نہیں۔ بات یہ ہے کہ نئی خلعت ملی ہے نا، تو ان کا خیال ہے بہت خوبصورت ہے، اس لیے توند نکالے ہر طرف پھر رہے ہیں۔ جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے کہتے ہیں، دیکھو کتنی اچھی خلعت ہے میری۔ ارے خلعت اچھی ہے، لیکن ہر شخص کو کیوں پریشان کرو؟ پاویل نے کچھ ہنستے ہوئے کہا، کب تک یہ سلسلہ جاری رکھو گے؟ ایک مرتبہ مجھے مزہ چکھا دیا، بس اب حساب بے باک سمجھو۔ خوخول اپنے پیر سماوار کی طرف پھیلائے پاویل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ماں دروازے میں کھڑی بڑی شفقت سے آندرے کی جھکی ہوئی گردن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بڑے اچھے ہو تم دونوں، آنکھیں جھپکاتے ہوئے اس نے کہا۔ پاویل نے جھک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خوخول بولا، کھینچو مت، گرا دو گے مجھے؟ ماں نے پوچھا، تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ جاؤ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جاؤ۔ پاویل نے پوچھا، کیوں، کیا خیال ہے؟ خوخول نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آؤ۔ دونوں بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہو گئے، دو قالب اور ایک روح جو دوستی کے جذبے سے منور تھی۔ ماں کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ عورت کو رونا بہت آتا ہے، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ خوش ہو تب بھی روتی ہیں، دکھی ہو تب بھی۔ خوخول نے پاویل کو آہستہ سے ہٹایا۔ بس بس بہت ہو گیا، خوب مزے کر لیے، اب کام میں جتنے کا وقت آ گیا ہے۔ کوئلے بھی عجیب ذلیل ہیں، اتنا پھونکا ہے میں نے کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ پاویل نے کھڑکی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آنکھوں سے پانی کا بہانہ نہ کرو، ان آنسوؤں سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل ایک نئی جرأت سے لبریز تھا، دکھی ہونے کے باوجود اسے تسکین اور سکون ملا۔ خوخول نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، میں چائے کے برتن لے چلتا ہوں، تم مت اٹھو ننکو، تھوڑا آرام کر لو، تمہارے دل کو کتنی بری طرح مسلا گیا ہے۔ ماں نے سریلی آواز میں کہا، نہیں، زندگی کا لطف تو میں نے اب دیکھا ہے، پرخلوص انسانی زندگی کا لطف۔ ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، ہماری پریشانیاں مختلف ہو گئیں اور ہماری مسرتیں بھی مختلف۔ خوخول نے کہا، ایسا ہی ہونا چاہیے ماں، کیونکہ ایک نیا دل جنم لے رہا ہے۔ میری ننکو، زندگی کو ایک نیا دل مل رہا ہے۔ انسان قدم آگے بڑھاتا ہے اور عقل کی روشنی سے ہر چیز کو منور کرتا ہے، لوگوں کو آواز دیتا ہے، دنیا کے لوگوں متحد ہو جاؤ، ایک خاندان بن جاؤ۔ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سارے صحت مند دل مل کر ایک عظیم الشان دل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس دل میں گھنٹیوں کسی شوکت اور توانائی ہے۔ ماں نے مضبوطی سے ہونٹ بھینچ لیے تاکہ کانپ نہ سکیں، اور آنکھیں زور سے بند کر لیں تاکہ آنسو نہ نکلیں۔ پاویل نے ہاتھ اٹھایا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن ماں نے اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا اور دھیرے سے بولی، اسے ٹوکو مت۔ خوخول آ کر دروازے میں کھڑا ہو گیا، بولا، لوگ ابھی بہت مصیبتیں اٹھائیں گے، بہت خون بہے گا۔ جو کچھ میرے سینے میں ہے، جو کچھ میرے دماغ میں ہے، میری ساری تکلیف، مصیبت، میرا سارا خون جگر اس کے سامنے ہیچ ہے۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، ہر چیز سہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل بے پایاں مسرت سے معمور ہے۔ رات گئے تک وہ لوگ چائے کی میز پر بیٹھے زندگی، انسان اور مستقبل کے متعلق باتیں کرتے رہے جو ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھیں۔ جب کبھی کوئی تصور ماں پر واضح ہو جاتا تو ایک آہ بھر کر اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتی،
کسی کھردری تکلیف دہ یاد پر اپنے تصور کو سہارا دیتی۔ ان کی گفتگو کے گرم نرم دھارے میں اس کا خوف بہہ گیا۔ ایک بار پھر اس کو ویسا ہی محسوس ہوا جیسا بہت عرصہ پہلے اس دن ہوا تھا جب اس کے باپ نے سختی سے کہا تھا، منہ لٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا احمق ہے جو تمہیں بیوی بنانے کے لیے تیار ہے تو جاؤ موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ ساری چھوکریوں کی شادی ہوتی ہے، سبھی کے بچے ہوتے ہیں، تم بھی دوسروں سے کچھ مختلف تو نہیں ہو۔ ان الفاظ کے بعد اسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کے سامنے صرف ایک راستہ ہے جو کسی تاریک، بنجر، دور افتادہ زمین پر بلا وجہ مڑتا ہوا، خم کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ اس راستے پر لازمی طور پر چلنے کے احساس نے اس کے دل میں اندھے سکون کو جگہ دے دی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک نئی مصیبت کو آتا محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں کسی نامعلوم شخص کو کوس رہی تھی۔ لو، جتنا سکون رہ گیا ہے یہ بھی لیتے جاؤ۔ لیکن دل کی گہرائی میں اسے ایک خفیف امید ضرور تھی کہ اس سے ہر چیز نہیں چھینی جائے گی، یقیناً کچھ تو باقی رہ جائے گا۔ ایک دن صبح سویرے جب پاویل اور آندرے کام پر جا چکے تھے، ماریا نے کھڑکی پر دستک دی اور چلا کر کہا، پلاگیا، کچھ سنا تم نے؟ عیسائی کو قتل کر دیا کسی نے، آؤ چلو دیکھیں۔ ماں چوک پڑی۔ اس کے ذہن میں قاتل کا نام بجلی کی طرح کون گیا۔ اس نے کندھوں پر شال ڈالتے ہوئے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ ماریا بولی، قاتل عیسائی کے پاس تھوڑی بیٹھا ہے، ختم کر کے رفو چکر ہو گیا۔ اب ایک بار پھر تلاشیاں شروع ہوں گی، وہ لوگ معلوم کرنے آئیں گے قتل کس نے کیا۔ اچھا ہوا رات تمہارے گھر کے سب لوگ گھر پر ہی تھے، میں اس کی شاہد ہوں۔ آدھی رات کے بعد میں واپس آئی تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تم سب لوگ میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں نے خوفزدہ ہو کر کہا، تمہارا مطلب کیا ہے ماریا؟ ہم لوگوں پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا تو قتل کسی اور نے کیا ہوگا، تمہارے گھر والوں کا ساتھی ہی ہوگا۔ ہر شخص کو معلوم ہے وہ تم لوگوں کی مخبری کیا کرتا تھا۔ ماں کا دم گھٹ رہا تھا، وہ ایک ہاتھ سے سینے کو دبائے ہوئے رک گئی۔ کیا ہوا پلاگیا؟ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اس کی تقدیر میں جو تھا وہی ہوا۔ چلو جلدی چلو ورنہ لاش اٹھا کر لے جائیں گے۔ شیکوف کے متعلق شبہات ماں کے پیروں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ اس نے سوچا، یہ تو حد کر دی اس نے۔ کارخانے کے قریب ایک کھلے میدان میں جہاں ایک مکان جل کر ڈھیر ہو گیا تھا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ عورتیں، بچے، دکاندار، پولیس والے سب ہی تھے۔ عیسائی زمین پر آدھا لیٹا آدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کمر ایک جلے ہوئے لکڑی کے لٹ سے ٹکی ہوئی تھی، اس کا سر سیدھے کندھے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا، ایک بے رونق آدھی کھلی ہوئی آنکھ اداسی سے ٹوپی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کی ٹانگوں کے قریب پڑی تھی۔ اس کا منہ آدھا کھلا ہوا تھا جیسے کسی چیز پر حیرت کر رہا ہو۔ دبلا پتلا جسم، چھائیوں والا چہرہ پہلے سے زیادہ چھوٹا معلوم ہو رہا تھا، جیسے موت نے سکیڑ دیا ہو۔ ماں نے اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور ایک آہ بھری۔ زندگی میں اسے اس آدمی سے نفرت رہی تھی، لیکن اس وقت رحم آ رہا تھا۔ کہیں سے آواز آئی، غدار کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ خفیہ پولیس والا عورتوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھا، دھمکی کے انداز میں پوچھا، کس نے کہی ہے یہ بات؟ لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ ماں بھی گھر کی طرف واپس چلی گئی۔ اس نے دل میں سوچا، کوئی ایک شخص بھی اس کی موت پر افسوس نہیں کر رہا تھا۔ جب اس کا بیٹا اور آندرے گھر واپس آئے تو اس نے اس واقعے کے متعلق دریافت کیا۔ کوئی گرفتار ہوا عیسائی کو قتل کرنے کے جرم میں؟ خوخول نے جواب دیا، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ ماں نے دیکھا وہ دونوں کچھ پژمردہ سے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، کسی نے نکولائی کا نام تو نہیں لیا؟ پاویل بولا، نہیں، غالباً اس پر تو شبہ بھی نہیں کیا جا رہا، وہ یہاں ہے ہی نہیں۔
کل دوپہر دریا کی طرف گیا تھا۔ ماں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے۔ بیچارہ مرنے والا ایسا پڑا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے۔ کسی کو اس پر رحم نہیں آتا۔ کسی نے ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کھانا کھاتے کھاتے پاویل نے اپنا چمچہ رکھ دیا اور بولا، یہ بات میری سمجھ نہیں آتی۔ جانوروں کو مار کر ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، یہی کون سی اچھی بات ہے؟ اور پھر جانور اگر جنگلی ہوں اور خطرناک ہو تو بس انہیں مارنا چاہیے، ورنہ نہیں۔ ایسے انسان کو میں بھی قتل کر سکتا ہوں جس نے اپنے ساتھی انسانوں کو شکار کیا ہو، لیکن اس جیسی نیچ اور حقیر ہستی کو ختم کر دینا، کوئی اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟